السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب، اور ناظرین ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے بارے میں معاملات جاننے کی کوشش کریں گے۔ الطاف حسین کا طرز سیاست جاننے کی کوشش کریں گے، کراچی کی موجودہ صورتحال، ایم کیو ایم پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے الیکشن میں 17 قومی سیٹیں جیتنے کے بعد، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کراچی کے اوپر بھی ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جاوید شاہ صاحب، میں یہاں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، الطاف حسین صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جیسا کہ عمران خان صاحب کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں، الیکشن سے کافی پہلے جب ان پر کیسز بنائے گئے، ان کی حکومت جب ختم کی گئی، اس وقت سے مسلسل جو ہے عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی، ان کے رہنماؤں کی، خواتین رہنماؤں کی مسلسل حمایت کر رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے اپنی ویڈیو ویلاگز کے اندر جو ہے اور ٹویٹر بیانات پر، ٹک ٹاک پر جو ہے ان معاملات کو اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف ماضی سے تاحال اگر ہم نظر دوڑائیں، تو عمران خان صاحب کی تو بات الگ، ایک معمولی سے پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی طرف سے بھی آج تک جو ہے ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے حق میں، یا اس کے کسی رہنما یا ان کے آزاد امیدوار جو کھڑے ہوئے الیکشن میں، ان کے حق میں کبھی نہ کوئی بیان آیا، نہ کوئی حمایت آئی، نہ ہی ان کو سراہا گیا۔ آپ یہ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ون وے ٹریفک جو الطاف حسین صاحب کی طرف سے چل رہا ہے، اس سے ان کو کس درجے نقصان پہنچا ہے، ان کی سیاست کو، ان کی جماعت کو، ان کے نمائندوں کو، اور خود ان کی ذات کو؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی مسلسل حمایت کر کے تواتر کے ساتھ بانی ایم کیو ایم کو اور ان کی جو جماعت، ان کو خاطر کا اس الیکشن میں نقصان ہوا ہے۔ اور لینا ایک نہ لینا دو، جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے کینڈیڈیٹ کی کسی بھی جگہ پہ حمایت نہیں کی گئی۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہی ان کو ووٹ ڈالتے تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک نہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہو جاتا۔ جی جی پی ٹی آئی والے، اب کیا پی ٹی آئی کی قیادت، کیا الطاف حسین کو سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی غدار وطن سمجھتی ہے؟ کیا الطاف حسین کو ملک دشمن سمجھتی ہے؟ جو کہ ماضی میں یہ لوگ کہتے رہے ہیں۔ جی تو ہاں، اب وہ مسلسل حمایت کر رہے ہیں ان کی، وہ مسلسل ان کی حمایت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی دشمنی کو، جو ان کی دشمنی ماضی میں تھی، جائز تھی یا ناجائز تھی، اس پہ تو ایک الگ بات ہے، مگر اب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے عمران خان کی 9 مئی کے بعد جو تصادم کی پالیسی شروع ہوئی، اس میں الطاف حسین کود گئے، اور الطاف حسین نے بڑھ چڑھ کے ان پہ تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اتنی عمران خان والے بھی اب تنقید تھے۔ کل میں ان کے انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن کا بیان سن رہا تھا، اور ان جی کا جی میں نام بھی نہیں لوں گا کس نے دھاندلی کی، تو وہ اتنے محتاط چل رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ یہاں سے باہر بیٹھ کے کھل کے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو نام لے کے وہ بہت، یعنی کہ اتنا زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی سیاست کے لیے، ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں، ان کی سیاست کے لیے کوئی مفید ثابت ہوئی۔ اس الیکشن میں کوئی مفید ثابت نہیں ہوئی، بلکہ ان کو سراسر بڑا نقصان ہوا اس سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اب وہ اس امید پہ ہیں کہ کل عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو ناکام کر کے اقتدار میں آ جائیں گے اور ضمہ میں اقتدار سنبھال لیں گے، اس کے بعد وہ پھر الطاف حسین کو پاکستان آنے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ ایک مفروض اور خیالی باتوں پہ مبنی خیال ہے ان کا۔ میں سمجھتا ہوں وہ اگر بات کر رہے ہیں تو چلو، انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ بھئی ایم کیو ایم نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ ایک بار تو تمام لیڈروں نے کہا کہ جی جناب جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا، مگر مسلسل آپ ان کا یعنی کہ ترجمان بنے ہوئے پی ٹی آئی کے۔ تو یہ ایک مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ ایک بڑے قداور رہنما ہیں، اور اس الیکشن میں اب ایم کیو ایم پاکستان نے سیٹیں لے لی جس کی وہ بھرپور مخالفت کر رہے جی تھے جی الطاف حسین۔ تو اب جب انہوں نے سیٹیں لے لی،
اب جب تک وہ اقتدار میں یا شہر میں رہیں گے، عوام کے کام کریں گے، جو مزید ان کا رہا صحیح جو کثر ہے، نئی نسل آئی ہے جس نے الطاف حسین کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں الطاف حسین کے لیے بہت یہی ضروری ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایم کیو یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ لے کے چل لیں، اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں اور اپنے بیانیے پہ کام کریں اور اپنے معاملات درست کروائیں۔ پاکستان سے جو ادارے ہیں یا پاکستان کی جو منتخب حکومت آئے گی اس سے مذاکرات کریں، اس سے اپنے دوران تعلقات بہتر کریں تاکہ پاکستان میں ان کی راہ ہموار ہو سکے آنے کی، جی آنے کی، اور سیاست کی گنجائش مل سکے، سیاست میں گنجائش ہے، ورنہ ان کے لیے پاکستان میں سیاست کی گنجائش بھی نہیں رہے گی اور پھر ان کا ایک نام جو ہے قصہ پارینہ بنتا جائے گا۔ یہ بڑے مجھے افسوس کے ساتھ اور اس سے جو ہے لوگوں کی مطلب ہر روز جو لوگوں کی گرفتاریاں جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کی اپنی ورک نہیں کر سک رہے ہیں، یہاں سیاست کھل کر کام کرنے کی سیاست کا اسپیس نہیں مل رہا۔ اپنائیں وہ کو جو ایسی سیاست کا خطوط اپنائیں جو اپنی وہ سیاست کو یہاں چلا بھی سکے، اور بڑے بڑے اختلافات کرنے والے بھی پاکستان میں آ چکے ہیں، وہ پاکستان میں آتے رہتے ہیں۔ آپ بس پی ٹی آئی کا جو بیانیہ لے کے آپ نے کر دیا، آپ نے حق بات کی، حق پرست ہیں آپ، حق بات کہنے والے لیڈر ہیں، مظلوموں کے پی ٹی آئی کی مظلومیت کا آپ نے خوب ان کا الیکشن میں ان کو جتوا دیا مظلومیت۔ اب آپ وہ بیانیہ چھوڑ دیں، ہماری تو یہی اپیل ہے ان سے۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں اگر ہم دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کا ذکر کریں تو انہوں نے اپنی جو سیٹیں 2018 میں یعنی اگر کہا جائے کہ چھین لی گئی تھیں ایم کیو ایم سے، وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے حاصل کی، کیسے جیتے، وہ ایک الگ بحث ہے جو کہ یہاں ہم موضوع گفتگو نہیں بنانا ہے۔ لیکن اب اس وقت 17 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 26 سے زائد جو ہے صوبائی اسمبلی کی اس وقت نشستیں صوبہ سندھ میں ایم کیو ایم کے پاس ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی گزشتہ دنوں ایک برسہ برس کے بعد جنا گراؤنڈ عزیز آباد میں ایم کیو ایم نے ایک جلسہ کیا جس سے تمام مرکزی رہنماؤں نے خطاب بھی کیا۔ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ہی کڑک انداز کے اندر اور سخت انداز میں سخت ترین الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے گفتگو بھی کی اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جاوید شاہ صاحب، آپ کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے بعض الفاظ، بعض جملوں کو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جملے کسی ایک دشمن کی تو بات الگ ہے، یا جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو اس کی بھی بات الگ ہے، اپنے ہی ایک قائد جس کی تنظیم ایم کیو ایم پاکستان صرف آگے لگ گیا ہے نام سے، ایم کیو ایم اس کو چلایا جا رہا ہے اور ایسے سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے، جملے ادا کیے گئے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ جو مصطفیٰ کمال رہنما ہیں، انہوں نے پی ایس پی بنائی تھی، اس وقت سے یہ پی ایس پی بنانے کی بنیاد ہی انہوں نے الطاف حسین کے اوپر تابڑ توڑ بیانات کے حملے کیے تھے، اس زمانے سے ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ان کے بیان کچھ ایسے بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ میں ایم کیو ایم کو دفن کر دوں اور اس طرح کے بیانات، تو یہ تو تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جب ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا، ایم کیو ایم کے تمام گروپ آپس میں ضم ہوئے، انہوں نے ایک بڑا مضبوط اور مثبت فیصلہ کیا اپنی پارٹی کو ختم کرنے کا اور واپس ایم کیو ایم کی سیاست میں ہی آ گئے۔ تو جو ان کا وہ بیانیہ تھا اس کا انہوں نے خود ہی اپنا اس کا یعنی کہ جو توڑ کر لیا، اس میں واپس اس سے یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کی جو سیاست تھی اس کو تسلیم کر لیا، اور جس کو وہ ماضی میں کہتے تھے دفن، تو اس کو انہوں نے آباد کرنے کا سوچ لیا۔ ان کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے تنظیم سازی کی یہاں کے، اور اس تنظیم سازی کے دوران بلدیاتی الیکشن آ جاتا ہے تو اس دوران میں انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ تنظیم سازی جو اس میں وسیم اختر اور دوسرے جو رہنما پہلے موجود تھے، عامر خان وغیرہ، انہوں نے اس کو ایک ڈرائنگ روم کی تنظیم بنا دیا تھا، انہوں نے فعال کیا اسٹریٹ پاور۔ لیکن جلسے میں دوران جو میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا الطاف حسین صاحب سے جنت میں ملاقات ہوگی، تو اس کا کیا آپ اشارہ یعنی دوسری معنوں میں اگر ہم سمجھیں تو کیا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے کیا واقعی جو ہے دروازے سیاست میں، پاکستان کی سیاست، کراچی اور سندھ کی سیاست میں بند ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں ان کی گنجائش؟ یہ جیت گئے ہیں 18 سیٹوں سے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جتنی پروردہ جماعتیں تھیں، وہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس کا، کہ ان کو جتوا نہیں سکی۔
اب ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ MQM کو یہ سیٹیں واپس اسٹیبلشمنٹ نے دلوائی، یہ الزام لگ رہا ہے ان کے جی اوپر۔ جی اس کے علاوہ ماضی میں PTI کو یہ سیٹیں ملی تھی تو یہی الزام PTI پہ لگا تھا، جی جی اب وہی PTI والے ان پہ لگا رہے، تو بھائی آپ کو جب ملا تھا تو آپ کو بھی وہ ایسے ہی ملا ہوگا۔ تو میں اس سے کوئی، اب جب تک کوئی ثبوت نہیں ہے سامنے، نہ کوئی ایسی بات، خیالی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اسٹیبلشمنٹ کو دلا دی۔ اب ان کو یہ سیٹیں مل گئی ہیں، 18 سیٹیں آ گئی ہیں، یہ اپنی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیکاٹ انہوں نے کیا تھا بلدیاتی الیکشن میں، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے اپنی کارکردگی بہتر کیا، مسلسل یہ اپنی کارنر میٹنگ کر رہے تھے یہ مصطفیٰ کمال۔ جی جی مصطفیٰ کمال ہی محض رہنما اس MQM پاکستان کے، اور ان کے جو تنظیم سازی کرنے والے لوگ ہیں وہ نیچے کام کرنے والے کارکنان ہیں۔ کارکنان میں آپ یہ دیکھیں کہ MQM کے کارکنان میں یہ جیتنے کے بعد جو کارکنان گھر میں بیٹھے تھے وہ واپس ان کے پاس آ گئے اور حوصلہ افزائی ہوئی، جی اور جی انہوں نے کافی 500 کے قریب پتہ نہیں کتنے کارکنان تھے، یا بتاتے ہیں تعداد، اب اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے، انہوں نے وہ جو گم ہوئے تھے وہ اپنے گھروں کو پہنچے، اپنی عمروں کے، یعنی کہ کافی عرصہ کہیں گزار کے، تو وہ لوگ انہوں نے وہ بولا ہم نے رہا کروایا ان کو، تو ان کو لے کے آئے، تو یہ کچھ ان کے بھی اپنے ہیں۔ بہرحال اگر الطاف حسین وہی والی سیاست کرتے رہے اور عمران خان کے بیانیے کو لے کے چلتے رہے مسلسل، تو اور پاکستان میں یہی سیٹ اپ رہا جو اب چل رہا ہے، جو MQM پاکستان کو 18 سیٹیں مل گئی ہیں، جو حکومت میں آئے گی اس میں یہ شامل ہوں گے، اور اپنے عوام کو اگر یہ کام کرانے میں بڑھ چڑھ کے، جو اپنے ماضی میں انہوں نے نہیں کرائے وہ کرانے میں کامیاب ہو گئے اور عوام کے دل کی آواز بن گئے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کل کسی لیڈر کو پسند نہیں کرتے، مگر جب وہ کام اچھے، اب مصطفیٰ کمال کے کام جو ان کا کریڈٹ ہے میئر کراچی ایسے سے، وہ آج تک یاد کیا جاتا ہے، چاہے کتنی آپ تنقید کریں مگر ان کے اس کام کو یاد کیا جاتا جی ہے۔ جی تو اگر انہوں نے اس مرتبہ بھی بقول ان کے ہم کام کریں گے، انہوں نے کام کر کے مہاجر عوام کے دل جیت لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر الطاف حسین کی سیاست کا یہاں جو ہے نا پھر قصہ پارینہ بن جائے گا۔ وہ پھر الطاف حسین پاکستان میں اس طریقے کی پوزیشن میں یہ اپنے کام کر رہے ہیں، بانی تو وہی کہلائیں گے ساری زندگی، پاکستان MQM پاکستان کے بانی وہی کہلائیں گے، مگر MQM پاکستان کے اس ہوتے ہوئے اور یہاں کام کرتے ہوئے وہ شاید ہی پاکستان آئیں اگر انہوں نے اپنی کوئی سیاست میں تبدیلی لائے یا حکمت عملی میں کوئی تبدیلی لائے۔ میں اسی طرف اشارہ ہے میرا کہ ان کو اب اپنا نیا بیانیہ چلانا پڑے گا، نیا بیانیہ دہرانا پڑے گا، اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ نیا بیانیے کے ساتھ میدان میں اترے۔ وہ PTI کی مظلومیت کا جو پیٹ رہے ہیں ڈھول وہ ختم کر دیں۔ PTI نے مظلومیت اور محرومیت اور ہمدردی کے ووٹ لے لیے، PTI کافی اکثریت سے جیتی، ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی، آپ کو بھی نہیں ملی ہوئی تھی، یعنی کہ میرا اشارہ الطاف حسین کی طرف ہے، تو الطاف حسین کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی تو ان کو ووٹ بھی نہیں ملے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی ان کو ووٹ مل گئے۔ اچھا صاحب، یہاں اگر ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اگر ہم بات کریں، حافظ نعیم الرحمان صاحب سب جانتے ہیں کہ کراچی میں کتنے ایکٹیو رہے تمام معاملات، چاہے وہ کبھی KEC کا گرمیوں کے دور میں بجلی جانے کا مسئلہ ہو، سوئی سدرن گیس کمپنی کی طرف سے گیس کی بندش کے معاملات ہوں، اسی طرح سے بیریا ٹاؤن کراچی کے معاملات ہوں، اس میں سب جگہ پر جو ہے لوگوں کی داد رسائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور احتجاج کیے ہیں اس سلسلے میں۔ آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اور آئندہ کراچی کی سیاست میں؟ حافظ نعیم الرحمان جو ہے نا وہ ایک سیاست ایسی کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کی جو سیاست میں کہوں، ان کی سیاست ہے مسلسل ایک عمل کا حصہ ہے جو چلتا رہتا ہے ان کا جمہوریہ پر، وہ کبھی ہارنے سے ڈس ہارٹیڈ ہو کے گھر نہیں بیٹھتے، یہ خاص ان کا ایک وتیرہ ہے جماعت اسلامی کا، چاہے وہ ہارے یا جیتے، وہ جماعت اسلامی کا اپنا منظم ایک تنظیم ہے، ان کے پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، ان کے ایک، میں کہتا ہوں جماعت اسلامی ایک مثالی تنظیم ہے آپ کے یہاں پاکستان، ان کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اسلامی جمعیت، وہ اپنے طور پہ کام کرتا ہے، جہاں لڑنا ہوتا ہے جہاں ٹکرانا ہوتا ہے وہاں ٹکرا بھی جاتے ہیں، وہ کالج میں یونیورسٹی میں لڑکوں سے، جیسے نوجوانوں میں تو جھگڑے ہوتے ہی ہیں تو لازمی انہوں نے بھی وہاں اپنے اس طرح کے رکھی ہوئی اسلامی جمعیت پاکستان میں جتنی پنجاب یونیورسٹی میں مضبوط ہوگی نا اتنی شاید ہی کہیں ہوگی،
इमरान खान पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे तो इस्लामी जमीयत के तलबा ने घेर लिया था, उनको मार रहे थे। लियाकत बोलो जो सलमान बट वालों ने उनको छुड़वाया था, वरना वो इस्लामी जमीयत ने तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट विंग को वहाँ पनपने नहीं दिया, किसी को भी नहीं पनपने दिया। जी जी जी। तो जमात इस्लामी की अपनी एक मुनज़्ज़म सियासत, पढ़े लिखे लड़के होते। अब ये जो करप्ट ना पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनको अपनी अपनी पार्टियों में, कोई लिसानियत पे वोट देता है, कोई देता है मजहबी फिरकावारियत जी, पे जी। वोट देता है, कोई अपना ये कहता है कि मैं काम कराऊंगा अपने नाजायज इस हुकूमत में आगे आकर, तो इससे मैं काम कराऊंगा। जमात इस्लामी वाले जीतने के बाद भी नाजायज काम नहीं करते। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट से आगाह कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम।